اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صلوات بر محمد وآل محمد۔ خداوند عالم کا انتہائی شکر ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق کرامت فرمائی کہ اہل بیت کے نام پر جمع ہو سکیں، اہل بیت کا ذکر کر سکیں، اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے فضائل و مصائب کو یاد کر سکیں۔ یہ ایک عظیم دولت ہے ہمارے دامن میں، یہ عظیم سرمایہ ہے جو خدا نے ہمیں عطا کیا۔ اس کی قدر و منزلت تو اس وقت واضح ہوتی ہے جب یہ سوچا جائے کہ اگر ہم اور آپ در اہل بیت سے وابستہ نہ ہوتے تو آج کہاں ہوتے، کس جگہ سے جھکاتے ہوتے، کیا کیا کر رہے ہوتے۔ یہ در اہل بیت سے وابستہ ہونا، یہ ان کے ساتھ متمسک رہنا ایک عظیم دولت اور سرمایہ ہے ہمارے پاس۔ کسی نے آ کے شکایت کی امام سے، مولا میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ امام نے کہا تو محتاج ہے، نادار ہے، مگر اپنے آپ کو غریب نہ کہے، اپنے آپ کو فقیر نہ کہے، بلکہ ایسی دولت خدا نے تجھے دی ہے۔ پھر امام نے واضح طور پر اس سے پوچھا کہ بتاؤ، اگر دنیا کی عظیم دولت کا خزانہ تیرے سامنے رکھا جائے، اس خزانے کی چابی تجھے دی جائے اور کہا جائے یہ دولت لے لے، اپنے دل سے ہماری محبت کو نکال دے، کیا تو یہ معاملہ کرے گا؟ کیا تو دولت کے بدلے میں ہماری محبت کو بیچ دے گا؟ وہ کہتا ہے نہیں مولا، چاہے جتنا خزانہ دیا جائے، پوری دنیا کی دولت دے دی جائے، مگر میں یہ محبت اپنے دل سے نکالنے والا نہیں ہوں۔ مولا نے کہا بتا تو غریب کہاں ہے، تیرے پاس عظیم دولت خدا نے دی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ یہ اہل بیت کی محبت، یہ ان کا ذکر کرنا، یہ ان کے نام پر جمع ہونا، ان کی یاد منانا۔ عزیزو، یقیناً اہل بیت اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے فضائل پڑھیں، ان کو یاد کریں، ہم ان کے مصائب پڑھیں، ہم ان کی ثناخوانی کریں، ہم ان کے قصیدے پڑھیں۔ بھئی جنہیں خدا یاد کرتا ہو،
جن کی فضیلت خدا بیان کرتا ہو، ہم جیسے لوگوں کے فضیلت پڑھنے کی انہیں کیا ضرورت؟ جنہیں خدا یاد کرتا ہو، جن کا قصیدہ قرآن میں خدا پڑھتا ہو، انہیں ہم جیسے گنہگاروں کی زبان سے اپنا تذکرہ کرانا، اس کی کیا ضرورت؟ جو کچھ بھی ہم اہل بیت کی شان میں بیان کرتے ہیں، جو بھی ان کی یاد مناتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کر کے ہم ان کے مرتبے میں کوئی اضافہ نہیں کرتے، بلکہ ان کا ذکر کر کے ہم اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں۔ ان کی فضیلت بیان کر کے ہم اپنے آپ کو با فضیلت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے کمال کا تذکرہ ہمیں با کمال بناتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ بالکل اسی طرح جس طرح خدا کی بندگی، خدا کی عبادت، خدا کی اطاعت، خدا کی اطاعت جب بندہ کرتا ہے تو بندے کی اس عبادت سے خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ خداوند عالم غنی ہے اس بات سے، اسے نہ تو ہماری عبادت کی ضرورت ہے نہ ہماری اطاعت کی۔ اور اسی طرح اگر بندہ معصیت کرتا ہے تو خدا کے ذات میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، خدا کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں غنیاً عن طاعتہم وآمنا من معصیتہم، خدا نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اس حال میں کہ وہ ان کی اطاعت سے بے نیاز تھا، ان کی معصیت و نافرمانی سے امن و امان میں تھا، کوئی خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی 8ویں آیت، جناب موسیٰ اپنی قوم سے کہتے ہیں، بنی اسرائیل سے کہتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر تم سب کے سب، اے بنی اسرائیل تم سب کے سب اور کائنات میں جتنے افراد ہیں سب کافر ہو جائے، کوئی خدا کو ماننے والا نہ ہو، پھر بھی خدا کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، وہ غنی و بے نیاز ہے، وہ قابل حمد و ثنا ہے۔ پوری کائنات مل کر اگر خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، سب کے سب گنہگار ہو جائے پھر بھی ذرہ برابر اس کی قدرت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک عالم دین نے اچھی مثال دی ہے اسی بات کو سمجھانے کے لیے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورج کے سامنے گھر بنائے یا آفتاب سے منہ پھیر کے اپنا گھر بنائے، اپنی بلڈنگ چاہے سورج کی طرف رکھیں یا اس سے منہ پھیر کر رکھے، سورج کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم چاہے ایسے گھر بنائیں چاہے ویسے گھر بنائیں، ہاں یہ بات ضرور ہے سورج سے منہ پھیر کر ہم اپنے آپ کو اس کے نور سے محروم کر سکتے ہیں، سورج کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ خدا کی بندگی خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، جو فائدہ ہے سب ہماری طرف پلٹ کے آتا ہے۔ اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے مودت، یہ بھی اہل بیت کو نفع نہیں پہنچاتی، محبت رکھنے والے کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ محبت جو ہمارے دلوں میں ہم محسوس کرتے ہیں، یہ مودت، یہ ولایت جو ہم اور آپ اپنے سینوں میں رکھے ہوئے ہیں، یہ محبت اور مودت اجر رسالت ہے نا، اجر رسالت، رسالت کا اجر ہے کہ ہم اہل بیت سے، رسول کے قرابت داروں سے محبت کریں، مودت رکھیں۔ عزیزو، اہل بیت سے مودت اور رسول کی اجر رسالت، اس کے بارے میں بھی ایک خلاصہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو قرآن میں خدا نے اجر رسالت قرار دیا۔
دیکھیں اجر، اجرت، عام طور پر دنیا میں کسی کو اجرت دی جاتی ہے تو اس میں لینے والے کا فائدہ ہوتا ہے، مگر یہ اجر رسالت عجیب اجر ہے، اس میں لینے والے کا نہیں دینے والے کا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اجر رسالت ایک ایسی بات ہے نا، ایک ایسا مقولہ ہے، ایک ایسا لفظ ہے، قرآنی اصطلاح ہے، اجر رسالت، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء آتے رہے، قوم کی ہدایت کرتے رہے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے رہے، صراط مستقیم دکھاتے رہے، جہنم کے راستے سے پکڑ کر جنت کے راستے پر لگاتے رہے، کیا اس کا کوئی اجر دے سکتا ہے؟ مادی سروس ہو، مادی کسی نے خدمت کی ہو، اس کا اجر مادی ہو سکتا ہے، مگر جس نے ہدایت کی ہو وہ بھی خدا کی جانب، خدا کی راہ کی جانب ہے بندوں میں یہ سکت کہ وہ اجر رسالت ادا کر سکے۔ اسی لیے نبیوں کا شیوا یہ تھا، انبیاء کا طریقہ یہ تھا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انبیاء کی زبان خدا نے کہلوایا، ما اسألکم علیہ من اجر، ہم تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتے۔ انبیاء یہی کہتے تھے اپنی قوم کو، ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر، ہمارا بدلہ، ہماری جزا فقط رب العالمین دے سکتا ہے، ہمارا اجر کوئی نہیں دے سکتا۔ انبیاء نے کبھی بھی کسی امتی سے اپنی اجرت نہیں طلب کی سوائے پیغمبر ختمیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوائے پیغمبر اسلام کے کسی نے اجر نہیں طلب کی۔ اب یہ بھی غلط پیغام نہ جائے کہ جو با فضیلت نبی تھے انہوں نے اجرت لے لی، اور جو فضیلت میں ان سے کمتر تھے انہوں نے اجرت نہیں لی۔ تمام انبیاء نے اجرت نہیں لی۔ ختم نبوت نے، آخری نبی نے اجرت کیسے لے لی؟ عزیزو یہ اجرت بھی عجیب اجرت ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا اس میں لینے والے کا فائدہ نہیں ہے، دینے والے کا فائدہ ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ اجرت نہیں ہے، اجرت کے بھیس میں رسول اکرم ایک نیا احسان کر کے گئے ہیں امت پر، محبت اہل بیت طلب کر کے ایک نیا احسان کر کے گئے ہیں۔ اور قرآن مجید میں رسول کی اجر رسالت ایک آیت میں نہیں 3 آیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ صرف ایک آیت جو بہت مشہور ہے، ہم اور آپ سنا کرتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ ایک آیت ہے۔ دوسری 2 آیتیں بھی ہیں، ارشاد ہوتا ہے مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، تم سے جو کچھ بھی میں اجرت چاہتا ہوں اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے۔ ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اے نبی کہہ دو ان سے میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے ان سے کہ جو اللہ کی راہ پر چلنا چاہتا ہو۔ 3 اجرت مانگی گئی قرآن میں، رسول کی رسالت کی اجرت 3 آیتوں میں بیان کی گئی۔ اب عزیزو غور کرنا چاہیے اس پر، قرآن مجید کی ایک آیت لے کے ہم تفسیر کر کے بیٹھ نہ جائے، پورے قرآن پر نظر رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کی آیات یفسر بعضها ببعض، کچھ آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ اجر رسالت کی 3 آیتیں قرآن مجید میں موجود، عام طور پر
کوئی عام آدمی اگر بول رہا ہو تو ممکن ہے ایک ہی سوال کے مختلف 3 جواب دے دیں، الگ الگ 3 سٹیٹمنٹ دے دے، مگر کوئی عاقل ہو، کوئی حکیم ہو، اگر وہ ایک بات کے 3 جواب دے رہا ہو تو پھر اس بات پر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ یہ 3 مختلف چیزیں نہیں ہیں بلکہ 3 ایک ہی مفہوم رکھتی ہیں، 3 چیزیں ایک ہی مصداق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مجھ سے پوچھا جائے، اسی وقت کوئی مجھے فون کرے، مجھ سے پوچھا جائے مولانا آپ کہاں ہیں، میں جواب دوں گا میں بمبئی میں ہوں، میرا پہلا جواب۔ دوسرا فون آیا، مولانا آپ کہاں ہیں، میں جواب دوں گا میں ڈونگری پر ہوں، یہ دوسرا جواب۔ تیسرا فون آیا، آپ کہاں ہیں اس وقت، میں کہوں گا میں کھوجا مسجد میں ہوں اس وقت، یہ میرا تیسرا جواب۔ سننے والا جب غور کرے گا تو دیکھے گا یہ 3 الگ الگ باتیں کہی گئی مگر مطلب ایک ہی ہے۔ قرآن مجید میں بھی خداوند عالم اجر رسالت کے طور پر 3 چیزیں نبی سے کہلوا رہا ہے، اور تینوں کو اگر آپس میں جوڑ کر دیکھا جائے تو ایک خوبصورت نتیجہ سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ اجر رسالت کے طور پر ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے اہل بیت کی محبت، اور اہل بیت کی محبت ہی خدا کا راستہ ہے، اور خدا کے راستے پر چل کے صرف ہمارا ہی فائدہ ہے، نہ تو خدا کا فائدہ ہے نہ اہل بیت کا فائدہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ ایک بہتر صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ تو اجر رسالت، اہل بیت سے محبت، اس کا فائدہ ہماری طرف پلٹ کے آتا ہے۔ جس آیت شریفہ کی میں نے تلاوت کی، خداوند عالم اس آیت کے اندر یہ اعلان کر رہا ہے، سورہ نحل کی 97ویں آیت، ارشاد ہوتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی عمل صالح کرے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ ایمان رکھتا ہو، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم انہیں جزا دیں گے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ ہم انہیں جزا دیں گے، ہم انہیں بدلہ دیں گے، ان کے عمل سے کہیں بہتر اور بالا تر ہم انہیں اجر دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ حیات طیبہ کا عطا کرنا خداوند عالم بیان کر رہا ہے۔ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، اچھی زندگی، بہترین زندگی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں۔ ان مجالس کے سلسلے کا عنوان بھی ہم نے یہی رکھا، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل۔ پاکیزہ زندگی اہل بیت کی سیرت کی روشنی میں، اور خصوصاً اس ذات کی سیرت کہ جن کے نام سے یہ مجالس منعقد ہوئی ہے، جن کا ذکر کرنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ دیکھیں، حیات اور زندگی، زندگی صرف یہی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم اور آپ دنیا میں سانس لے رہے ہیں، 60 سال 70 سال گزارتے ہیں۔ زندگی
اس سے بھی ذرا آگے ہیں، ذرا نہیں بہت آگے ہیں۔ ہماری زندگی صرف انہی چند سال میں منحصر نہیں ہے، ہماری حیات ابھی آگے بھی ہیں، اسے بھی پاکیزہ بنانا، بہترین زندگی حاصل کرنا، اہل بیت کی سیرت سے، ان کی زندگی سے درس لیتے ہوئے، قرآن مجید کی آیتوں کی تعلیمات سے سہارا لیتے ہوئے ہم کس طرح سے گزاریں، اس کے لیے پہلے حیات کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ زندگی ہے کیا؟ زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کب تک چلے گی؟ عرض کیا صرف دنیاوی حیات کی بات نہیں کر رہا، یہ تو ایک مرحلہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں زندگی کے مختلف مراحل ہیں، اسے بیان کروں اس سے پہلے خدائے متعال کی دو صفات، اس کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو واضح کر کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ خداوند عالم کی دو صفات ہیں صفات ثبوتیہ میں، ایک ہے ازلی اور ایک ہے ابدی۔ توجہ چاہتا ہوں جس سے میری بات واضح ہو جائے۔ ایک شخص آتا ہے امیر المؤمنین کی خدمت میں، آ کے سوال کرتا ہے، اے علی بتائے مولا کی ذات پر ایک باواز بلند صلوات۔ پوچھتا ہے مولا یہ بتائیں متا کان ربک، پروردگار کب سے تھا؟ سوچنے کی بات ہے نا، خدا کب سے تھا؟ امام نے کہا یہ سوال ہی غلط ہے، خدا کی ذات کے بارے میں پوچھنا غلط ہے، خدا کب سے تھا یا کب تک رہے گا؟ ابھی لفظ کب بھی نہیں تھا مگر خدا تھا، کچھ نہیں تھا اس کی ذات تھی، اور توحید کے مطالب اسے سمجھاتے ہیں یہ سوال خدا کے لیے تو غلط ہے۔ خدا کب سے تھا؟ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے نہ ہمیشہ سے تھا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم نہیں تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے نا لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر نہیں تھے تم، کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی یاد نہیں تھی، کوئی لفظ نہیں تھا، وجود نہیں تھا، اور اب ہم پیدا ہوئے، اب ہم دنیا میں آئے، اب ہمارا دیا۔ فرماتے ہیں کہ خلقتم للبقاء لا للفنا، تمہیں باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، فنا ہونے کے لیے نہیں۔ انما تنقلون من دار الى دار، مرنے سے ہم ختم نہیں ہوتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ ہم ازلی تو نہیں ہے مگر ابدی ضرور ہیں۔ ہم پیدا تو ہو چکے، اب ہمارا وجود رہے گا، باقی رہے گا، یہ زندگی آگے بڑھتی رہے گی۔ یہ زندگی صرف انہی چند سال میں منحصر نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں، میں اپنی بات کا خلاصہ کروں، زیادہ بات پھیلانا نہیں چاہتا۔ علماء فرماتے ہیں انسان کی زندگی کے 5 مرحلے۔ سب سے پہلا مرحلہ ماں کے پیٹ کا ہے، ماں کے شکم میں جب وہ وجود میں آتا ہے۔ یہ مدت کچھ مہینوں کی ہوتی ہے، زندگی کا یہ مرحلہ کچھ مہینوں کے لیے ہوتا ہے۔ کس طرح آرام سے رہتا ہے بچہ، ساری ضرورتیں اس کی وہاں پوری ہوتی ہے، ساری غذا سارے وٹامن اسے وہاں پر ملتے ہیں، امن و امان میں سکون میں اس جگہ پر وہ بڑھتا ہے، رشد و نمو پاتا ہے۔ جب وہ باہر آتا ہے، جب وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے، اس کی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ ختم ہوا جہاں وہ چین و سکون سے تھا، باہر آیا، دوسری دنیا میں آیا، زندگی کے دوسرے مرحلے میں آیا، اسے ذرا سی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، وہ چین اور سکون وہاں سے چھٹ گیا، وہاں سے جدا ہو گیا۔ اسی لیے تو جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے۔ آج تک دیکھا ہے کبھی کوئی بچہ ہنستے ہوئے دنیا میں آیا ہو؟
نہیں، روتا ہے. اگر وہ نہیں روئے گا تو اس کا باپ روئے گا، رشتہ دار روئیں گے. مگر جب وہ رونے لگا، دنیا میں آ کے رونے لگا، اب سب مسکرا رہے ہیں، اب سب ہنس رہے ہیں کہ ہاں رو دیا. آ گیا زندگی کے دوسرے مرحلے میں. پہلا مرحلہ ماں کا شکم، دوسرا اس دنیا میں. یہاں پر پیدا ہونے کے بعد اب 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، بہت ہوا تو 100 سال. اس کے بعد انا للہ، پھر زندگی کا یہ دوسرا مرحلہ بھی ختم ہوتا ہے. زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے موت. یہ بھی ایک مرحلہ ہے. موت کا مطلب فنا نہیں ہے، نابودی نہیں ہے، موت بھی ایک مرحلہ. اس کے بعد برزخ، مرنے کے فوراً بعد انسان جاتا ہے برزخ کے اندر، وہاں بھی باحیات ہے، وہ بھی ایک زندگی ہے، وہاں بھی ہمیں رہنا ہے. کتنے سال، کتنی مدت کے لیے؟ بھئی ماں کے شکم میں 9 مہینے رہے، زندگی میں 60 70 سال 80 سال بتائے، برزخ میں کتنا رہنا ہے؟ موت سے فوراً بعد سے لے کر تا قیامت تک برسہ برس، صدیاں گزر جائے گی برزخ کے اندر. اچھا، پہلا اور دوسرا مرحلہ تو ہمیں سمجھ میں آیا. موت بھی کب آئے گی پتہ نہیں ہے، برزخ میں کب ہم جائیں گے ڈیپینڈ ہے اس بات پر کہ موت کب آتی ہے. برزخ ہمارے بہت قریب ہے، ہم اور آپ ابھی زندگی کے دوسرے مرحلے میں ہیں، برزخ بالکل قریب ہے ہم سے. ممکن ہے چند منٹ میں انسان موت کے مرحلے سے گزر کر برزخ میں چلا جائے. ممکن ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں. خاص کر اس دور میں، اس زمانے میں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. موت کب آ جائے، کب انسان برزخ میں چلا جائے. اپنی ایک بات عرض کر دوں، میں کبھی فراموش نہیں کروں گا. ایک جگہ پر میں مجلس پڑھ رہا تھا، مجمع بھرا ہوا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کچھ افراد کرسی پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ایک صاحب کرسی پر بیٹھے تھے، جب میں منبر پر گیا باحیات تھے. بیچ مجلس میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، مجلس سے اٹھے، باہر گئے، انتقال ہو گیا. البتہ یہ واقعہ میں زیادہ پڑھتا نہیں ہوں. مجمع میں جو افراد کرسی پہ بیٹھے ہیں خدا انہیں سلامت رکھے. آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا، مگر میری نظروں کے سامنے منبر پر گیا، وہ باحیات تھے. منبر سے میں اترا، ان کا انتقال ہو گیا تھا. موت کا مرحلہ، پھر برزخ کا مرحلہ، اور بعد میں ہے قیامت کا مرحلہ، روز قیامت. اور اس کے بعد کوئی مرحلہ نہیں ہے، یہ آخری مرحلہ ہے. اچھا، ہر مرحلے کی ایک مدت طے شدہ ہے نا. ماں کا شکم 9 مہینے، زندگی 60 70 سال، برزخ میں موت سے قیامت تک، اور قیامت کے بعد خدا نے کوئی مدت معین کی ہے. ہمیں تو یہی ملتا ہے قرآن میں، چاہے جہنت میں کوئی جائے، چاہے جہنم میں کوئی جائے، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ باقی رہیں گے، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور پھر اس کے بعد کوئی فنا نہیں ہے. یہ ہے پوری زندگی اپنی، یہ ہے پوری حیات کے مختلف مراحل. میں عرض یہ کر رہا تھا، اپنا موضوع ہے حیات طیبہ. سورہ نحل کی 97ویں آیت سے استفادہ کرتے ہوئے حیات طیبہ، اپنی زندگی کو پاکیزہ کیسے بنانا، اس کے بارے میں ہم اور آپ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. زندگی کے کس مرحلے کو ہمیں حیات طیبہ بنانا ہے، کس مرحلے کو ہمیں بہتر بنانا ہے. اس کے لیے دیکھنا یہ ہوگا ان مراحل میں کون سی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اور کون سی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ آخری بات بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، حیات کے مختلف مراحل میں نے بیان کیے. ایک مرحلہ ماں کے شکم کا ہے. ماں کے شکم میں انسان کو کچھ نہیں کرنا ہوتا، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے.
وہاں انسان کو کچھ نہیں کرنا ہوتا، کوئی حلال حرام نہیں ہے، کوئی وہاں پر ذمہ داری نہیں ہے، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اب کچھ خدا کرتا ہے، کچھ ہمیں کرنا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کا سب خدا کرتا ہو، تو پھر بندہ مجبور ہو جائے گا، کٹ پتلی بن کے رہ جائے گا، انسان کا کوئی رول نہیں، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ نہ، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ جبر کی بحث میں یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا۔ جبر و اختیار، انسان آزاد ہے، مختار ہے یا مجبور؟ حسن و قبح عقلی کی بحث اور عدل الہی کی بحث میں علماء اسے بیان کرتے ہیں، مجھے یہ بیان نہیں کرنا، صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں اس دنیا میں کچھ خدا کرتا ہے، کچھ ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ انسان مجبور نہیں ہے، انسان 100% آزاد بھی نہیں ہے، بلکہ امر بین الامرین۔ یہ اہل بیت کی تعلیم ہے۔ ہمیں کچھ کرنا ہے، خدا بھی کچھ کرتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنا ہے، خدا کامیابی دیتا ہے۔ ہمیں محنت کرنا ہے، خدا نتیجہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر علاج کرتا ہے، شفا خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ تو زندگی کے دوسرے مرحلے میں کچھ ہمیں کرنا ہے، کچھ خدا کو کرنا ہے۔ خدا کی جانب سے توفیق بھی ملتی ہے، خدا کی جانب سے نعمت بھی ملتی ہے، خدا کی جانب سے ہدایت بھی ملتی ہے۔ ہمیں آگے بڑھ کے کوشش کرنا ہے، اور اس کے بعد موت، برزخ، قیامت، وہاں ہمیں کچھ نہیں ہمیں ہی کرنا ہے، خدا کچھ نہیں کرے گا۔ وہاں کا انتظام ہمیں یہاں سے کرنا ہے۔ جس طرح ماں کے شکم میں سب کام خدا کرتا تھا، دنیا میں خدا بھی ہم بھی، موت اور موت کے بعد صرف ہمیں انتظام کرنا ہے۔ اليوم عمل ولا حساب وغدن حساب ولا عمل۔ وہاں پر خدا نہیں کرے گا، وہاں پر ہمیں انتظام کرنا ہے۔ ہم اور آپ عقیدہ شفاعت کے قائل ہیں، بے شک شفاعت قرآن سے ثابت، اہل بیت کے حدیث سے ثابت، حدیث نبوی سے ثابت۔ شفاعت کا عقیدہ مربوط ہے قیامت کے مرحلے پر، برزخ کا انتظام ہمیں کرنا ہے۔ معصومین نے کہا ہمیں ڈر ہے تم پر برزخ کے بارے میں، برزخ کا انتظام خود کر کے آؤ، خود اپنی قبر کو نورانی کرنے کا انتظام کرو، خود اپنے آپ کی برزخ کو بہتر بنانے کا سامان فراہم کرو۔ اور یہی زندگی، یہاں سے ہی ہمیں اس زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، اسی زندگی سے ہمیں زاد راہ لے کر اپنی آخرت کو آباد بنانا ہے، یہاں پر کوشش کرنا ہے۔ اسی مرحلے کے اندر، اسی دنیاوی حیات کو اگر ہم اور آپ بہتر بنا گئے تو اس کے بعد والے مرحلے بھی حیات طیبہ میں شامل ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ تو زندگی کے مختلف مراحل میں اس دنیا کو ہمیں بہتر بنانا ہے، ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں خداوند عالم سے حیات طیبہ لینا ہے، اور اس زندگی کو بہتر بنا لیا تو بعد والے مراحل اپنے آپ سدھرتے جائیں گے، اپنے آپ بہتر ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے اسی زندگی پر ہمیں حیات طیبہ کی طرف رہنمائی کے لیے خدا نے قرآن جیسی کتاب بھیجی، اہل بیت جیسے معصوم رہنما بھیجے۔ کتاب بھی معصوم، اہل بیت بھی معصوم۔ رسول خدا نے وصیت کی تھی، دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے، اور یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ کہنے کو دو چیزیں ہیں مگر یہ ہمیشہ ساتھ میں ہے، یہ ہمیشہ ساتھ میں ہے، کوئی دونوں کو الگ نہیں کر سکتا۔
یہ نعرہ غلط ہے کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے، نہیں، قرآن اہل بیت کی طرف دعوت دیتا ہے، اہل بیت قرآن کی طرف بلاتے ہیں، یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا ہو نہیں سکتے، محشر تلک نہ ہوں گے جدا، ساتھ ساتھ ہیں، ایک دوسرے پہ ہوں گے فدا، ساتھ ساتھ ہیں۔ قرآن پڑھ کے نیزے پہ شہ نے بتا دیا، قرآن و اہل بیت صدا ساتھ ساتھ ہیں۔ سر و تن میں جدائی تو ہو سکتی ہے مگر قرآن و اہل بیت میں ہرگز جدائی نہیں ہو سکتی۔ اور عجیب عمل کیا رسول کی اس وصیت پر، قرآن بھی مہجور اور مظلوم، اہل بیت بھی مظلوم، قرآن پر بھی ظلم ڈھائے گئے، قرآن سے بھی منہ پھیرا گیا، قرآن کی تعلیمات پر بھی عمل نہ کیا گیا، اہل بیت پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ جس ہستی کی ہم اور آپ شہادت کے ایام منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، رسول کی ایک یادگار دختر، رسول کی بیٹی، اپنے بابا کی رحلت کے بعد ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الرأس ناحلۃ الجسم وباکیۃ العین، رسول کی رحلت کے بعد تو فاطمہ کو روتا ہوا ہی پایا گیا، ہمیشہ بی بی گریا کرتی رہتی تھی، اپنے بابا کو یاد ستاتی ہیں ان ایام میں، اپنے بابا کو یاد کر کے فاطمہ روتی ہے، گریا کرتی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے رسول کی رحلت کے بعد بلال نے اذان کہنا چھوڑ دیا، کہا میں صرف رسول کے لیے اذان کہا کرتا تھا، اب رسول کے بعد کسی کے لیے میں اذان نہیں کہوں گا۔ بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، ایک روز رسول کی زیارت کے لیے آئے، در فاطمہ پر آئے، سلام کیا، بی بی نے کہا بلال تم نے بھی ہم سے روگردانی کر لی، اے بلال تم مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، بلال آج دل چاہتا ہے تمہاری اذان سننے کے لیے۔ بلال جاتے ہیں گلدستے اذان پر، اذان کہنا شروع کیا، اللہ اکبر کہا، اذان کے فقرے سننا تھے، بی بی کو بابا کی یاد ستانے لگی، اے بابا بلال اذان کہہ رہے ہیں، آپ میرے گھر آتے تھے، یہاں وضو کر کے جاتے تھے، میرے گھر آ کے وضو کیا کرتے تھے، اس در پہ آ کے سلام کیا کرتے تھے، بابا کا زمانہ یاد آیا جب اذان میں رسول کا نام آنا تھا، بی بی کا گریا شدید ہوا، اتنا شدید ہوا بی بی گش کھا کے زمین پہ گر گئی۔ فضا آتی ہے اے بلال اذان کو روک لو، فاطمہ کی روح بدن سے جدا نہ ہو جائے۔ لو عزیزو، بی بی کو اتنا اپنے بابا کا زمانہ یاد آیا، اتنا گریا کرتی تھی، اتنا رویا کرتی تھی، عجب اجر رسالت دیا ہے امت نے۔ رسول کی یادگار دختر، رسول کی بیٹی، کیا ظلم ڈھایا گیا کہ 75 دن یا 95 دن میں فاطمہ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ہمیشہ آنکھوں سے آنسو جاری، ان کا بدن گلتا جا رہا تھا، ان کی کمر جھک گئی تھی۔ ایسی حالت ہے کہ اب فاطمہ اٹھتی ہے تو دیوار کا سہارا لے کر، چلتی ہے تو عصا کا سہارا لے کر۔ عزادارو، کہیں پر سنا ہے، کہیں پر دیکھا ہے کہ کوئی خاتون 18 سال کی عمر میں کوئی بیماری بھی نہ ہو اور کمر جھک جائے؟ عزادارو، یہ رسول کی دختر کے ساتھ ہوا۔ کسی نے یہ سوال 5ویں امام سے کر لیا، مولا آپ بتائیں آپ کی دادی کی عمر شہادت کے وقت کتنی تھی؟ امام نے جواب میں کہا میری دادی کی عمر 18 برس تھی۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھ لیا مولا بتائے، ہم نے سنا ہے آپ کی دادی کی کمر جھک گئی تھی۔ امام
نے کہا ہاں میری دادی کی کمر جھک گئی تھی۔ مولا کون سی بیماری تھی، وجہ کیا تھی بی بی کی کمر جھک جانے کی؟ 18 سال کی عمر میں امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، عجب عالم مظلومیت ہے، مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بھی بیان نہیں کر سکتا۔ امام نے جب دائیں بائیں دیکھا مطمئن ہو گئے کوئی غیر نہیں ہے، تب امام نے فرمایا سننا چاہتے ہو تو سنو، کیا مصیبت آئی تھی میری دادی پر؟ میری دادی جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ جب دروازہ جلا، ظالم نے دروازہ جلنے کا انتظار نہ کیا، ایسے لات ماری جلتا ہوا دروازہ میری دادی پر گرایا گیا۔ ہائے ان کا پہلو شکستہ ہوا، ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی، دروازے کی کیل سینے میں چبھ گئی۔ جب پسلیاں ٹوٹی ہیں، پسلیاں جگر میں پیوست ہو گئی۔ اب اتنا درد تھا جب دادی کھڑی ہونا چاہتی شدت درد سے تڑپ جاتی، اس لیے کمر جھکا کے چلا کرتی تھی۔ واہ مصیبتا واہ محمدا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد اور آل محمد کی دامن سے متمسک رہنے کی ہمیں توفیق عطا کر، دنیا میں ان کی زیارت، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب کر۔ پروردگارہ تمام مؤمنین مؤمنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔